جلدی راضی ہو جائے، پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو، پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر۔ اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا، یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے، راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نا اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے، تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا، تو جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے، سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے، ایک نے مذاق کیا اور باقی ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں، کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، ذہن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے۔ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دیں۔ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے، تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا، کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا، داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے حضور معاف کر دیں۔ فرمایا ایک شرط ہے، وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے؟ میں کہا حضور آیا کریں گے۔ شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، بہت بڑا درویش بن گیا۔ کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے، اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار۔ ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے، تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا، اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے، پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ، ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں، وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کریں طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ، یہ وہ بعد میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے کبھی پھر ملے۔ تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں۔ بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا
کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے. کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں. وہ سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا نا اللہ نے میرا نام لیا ہے, میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے. حضور میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے, دوزخ میں تو میں جاؤں گا. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور, رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے, تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے, اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں. میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے. میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے, کوئی جلے نہ, کوئی دوزخ میں جلے نہ. مجھے بڑا کر کے نا اکیلا بھر دے میرے وجود کو, میں اکیلا جلوں گا. عرض کرے رب کی بارگاہ میں. وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے, وہی آئی. اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا, میں نے تجھے معاف بھی کیا, تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا, اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر, کسی کو نفع دینے کی کوشش کر. کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے, کسی کو تسلی دے, کسی سے محبت کر, کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر. رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا. سالوں بیت گئے, میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش. کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے, لیکن یہاں مزار ہے ان کا. 1000 سال بیت گئے, 1000 سال. وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا, انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں, تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب, میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے. جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری, ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے. یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدمات کی, کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے, کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے. ایک مسجد بنائی ساری زندگی. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. طالب علمی کا زمانہ تھا. میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں, آج حاضری دے, یہ پتہ تو کریں. اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے, عصر کی نماز تھی. داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن. دیکھے کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں. اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے. میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں, تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا, جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا. وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے, کہیں مزدوری کرتا ہے, روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا, یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں. کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو. ہم جس دن گئے نا اس بندے کو, تو ہم بیٹھے رہے مغرب تک, پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا. میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں, یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں, یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اور تو دعاؤں میں لگے ہوئے. داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں, جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے. بھائی کیا بات کرتے, وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں, قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں, جمعے ہی ہو رہے ہیں. درس داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے, جامعہ اجویریہ, درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں, کتابیں چھپتی ہیں, دین کا کام ہوتا ہے. وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے. مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دیں, فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دیں, صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں, اصل کو اصل کہنا سیکھیں.
اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھیں، میلوں ٹھولوں سے، غیر شرعی باتوں سے بچیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آخر دعوانا